ریاضت، اور بڑھتے بڑھتے ولی یہ کامل بن گئے، بڑے مقام پر پہنچ گئے، کچھ بن گئے، بہت بن گئے۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے کہ اپنی محنت سے مقامات طے کرتا ہے اور کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو منتخب کیا جاتا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے کہ اسے پہنچانا ہے فلاں مقام پر، وہ بھاگے گا بھی تو اسے پکڑیں گے اور لائیں گے اس سے، اس لیے کہ وہ منتخب ہے۔ اب یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سرکاری ملازمتوں میں ایک شخص چپراسی ہو، دیانتداری سے کام کرے، نہایت فرض شناسی، تو اگلے دن وہ ہیڈ بن گیا، ترقی ہو گئی، پھر اس نے دیانت سے کام کیا تو کپتان پولیس بن گیا، پھر اسی دیانت سے چلا تو وزیر پولیس بن گیا، بڑے مقام پر پہنچ گیا۔ وہ اپنی محنت سے پہنچا ہے، دیانت سے تمام فرائض انجام دیے۔ اور ایک یہ ہے کہ خاندان شاہی میں سے بادشاہ منتخب کر لے کے اسے ولی عہد بنانا ہے، اسے گدی پہ بٹھانا ہے، وہ بھاگے گا بھی تو پکڑیں گے اور اسے تعلیم دیں گے، تعلیم مقرر کریں گے، پہنچانا ہے اس مقام پر۔ تو جس طرح سے کہ سرکاری عہدوں اور ملازمتوں میں صورت ہے، وہ یہاں بھی ہے کہ ایک وہ حضرات ہیں کہ روحانی مقامات اپنی محنت سے طے کرتے ہیں درجہ بدرجہ، اور ایک وہ ہے جنہیں منتخب کر لیا جاتا ہے۔ تو صوفیہ کی اصطلاح میں جو لوگ اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہیں ان کا لقب ہے مرید، اور جنہیں منتخب کر لیا جاتا ہے ان کا لقب ہے مراد۔ وہ اللہ کے ارادے میں آئے ہوئے ہیں کہ انہیں چلانا ہے، یہ اپنے ارادے سے چل رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو ایک مریدین کی جماعت ہے، ایک مرادین کی جماعت۔ قرآن کریم نے ان دونوں مقامات کو لیا، مگر اس طرح دوسری ہے قرآن، جو اپنی محنت سے مقامات طے کرتے ہیں ان کا لقب ہے قرآن میں منیب، انابوا الی اللہ، اللہ کے سامنے نیاز مندی برت رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اور جو ادھر سے چھانٹ لیے جاتے ہیں ان کا لقب ہے مجتبی، یعنی منتخب شدہ، جس کو فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چھانٹ لیتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جو انابت کر کے بڑھتا رہتا ہے اس کی طرف، محنت کرتا رہتا ہے، اللہ ہدایت دیتا رہتا ہے، مقامات پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک مجتبی ہے اور ایک منیب ہے۔ منیب اپنی محنت سے ترقی کرتا ہے اور مجتبی کو منتخب کر کے خود ترقی کراتے ہیں۔ یہ حضرت حاجی صاحب نے بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ مولانا فخر نظامی پر منکشف ہو چکا تھا کہ جس نے درخواست کی ہے اللہ کو دیکھنے کی وہ مرید نہیں ہے بلکہ مراد۔ اگر میں فرض ترک کراؤں گا تو حق تعالیٰ ضرور خواب میں آ کے کہیں گے ادا کر میرا فرض، اس لیے کہ وہ مراد اور منتخب ہے، اسے محروم نہیں چھوڑ سکتی۔ اب دونوں چیزیں جمع ہو گئی کہ ظاہر میں کچھ نہ وحشت ناک لگ کہ فرض نماز چھوڑ دو، تو کسی جسے کہتے ہیں کہ کٹب اللہ کے آگے کہہ دے اس کو کہہ دے گا تو کافر ہو گیا، میں فرض نماز چھوڑا رہا ہے۔ اور مولانا فخر نظامی کہتے ہیں فرض چھوڑ دو۔ تو حضرت نے جمع کیا کہ یہ شریعت کی بے حرمتی نہیں تھی، اس کے حال پر نگاہ تھی کہ یہ مرید نہیں ہے بلکہ مراد ہے، ممکن نہیں کہ اس کا فرض ترک ہو، اگر کرے گا تو حق تعالیٰ خواب میں آئیں گے ادا کرائیں گے اس سے فرض، اس لیے کہ یہ مراد ہے منتخب۔ اب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، عظمت شریعت کی بھی باقی رہی، اہل اللہ کی عظمت بھی باقی رہی۔ اور اگر اہل اللہ کی عظمت میں آگے قرآن و حدیث کی بے حرمتی کرے وہ بھی گمراہ، قرآن و حدیث کی عظمت میں آ کر ان کے کلمات سے ان کی بے حرمتی کرے وہ بھی گمراہ۔ دونوں کا دامن برابر برابر رہنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ ان حضرات کے کلام میں بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ظواہر شریعت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، مگر جب ایک ذات عارف باللہ ہے وہ شریعت کے خلاف کر نہیں سکتی۔ عنوان ہوگا وحشتناک، اور وحشتناک عنوان اس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں چھپانا ہے اپنے مقاصد مقامات کو۔ بامدعی مگوئے اسرار عشق و مستی بغدار تاب میرت در رنج و خود پرستی۔ تو جو صاحب مقام ہوتا ہے وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں اس درجے کا ولی ہوں، میں اس درجے کے مقام پر ہوں، چھپاتا ہے اپنے مقام کو، وہ ظاہر نہیں کرتا۔ تو حضرات اہل اللہ اپنے مقامات کو چھپانے کے لیے اپنے مقام کے کمالات بیان کرتے ہیں تو مبہم الفاظ میں، بعض دفعہ وحشتناک الفاظ میں، تو عارف تو سمجھ جاتا ہے، جاہل نہیں سمجھتا تو نہ سمجھو۔ ان کے یہاں چھپانا ہے، اور کہہ دیا اس لیے کہ عارفین بے خبر نہ رہیں، ساری دنیا کو باخبر تھوڑا ہی کرنا ہے۔ مقامات کی خبر تو عارف ہی کو ہو سکتی ہے، ہر ایک کو نہیں۔
تو اس واسطے ان کے بارے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں تو بڑے دہشت ناک فضا کے شرح اور گہرائی میں جاؤ تو عین شریعت معلوم ہوتی، مگر یہ محقق کا کام سمجھنا۔ حضرت جنید کا واقعہ ہے کہ ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلا کہ ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک اللہ کے ملک سے بہت بڑا ہے۔ تمام حیران ہو گئے کہ یہ کفر کا کلمہ اور شیخ کی زبان، بھائی اللہ کے ملک سے کس کا ملک بڑا ہو سکتا ہے؟ تو مالک الملوک، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ جب شیخ کو افاقہ ہوا وہ تو وجد میں شکر میں کہہ گئے، تو خدام نے عرض کیا کہ آپ کی زبان سے آج ایک کفر کا کلمہ نکلا، فرمایا تم نے صبر کیسے کیا، سزا کیوں نہیں دی؟ تمہیں کوڑا لے کر مارنا چاہیے تم، اور کبھی ایسا ہو تو کبھی صبر مت کر۔ چند دن کے بعد شیخ پر پھر وہی حال طاری ہوا اور ان کی زبان سے نکلا ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک تو اللہ کے ملک سے بڑا۔ مریدین تو ٹھہرے مٹھی اور فرما بردار، وہ کوڑے دے گئے، انہوں نے برسانے شروع کیا۔ لیکن جتنا شیخ کو مارتے ہیں وہ اپنی کمر میں لگ رہے ہیں، شیخ کی کمر پہ ایک نہیں پڑ، سارے لہو لوہان ہو گئے، شیخ اپنے شکر میں۔ جب افاقہ ہوا تو دیکھا کہ سارے اجوبے پڑے ہوئے، فرمایا تم پہ کیا مصیبت آئی؟ یہ خونم خون تم کیوں ہوگا؟ حضرت نہیں فرمایا کہ جب کفر کا کلمہ نکلے تو سزا دینا؟ فرمایا وہ کیا کفر کا کلمہ ہے جو میری زبان سے نکلا؟ کہ آپ نے کہا کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ فرمایا کہ جاہلو تم نہ سمجھو تو میں کیا کرتا ہوں؟ یہ تو عین حقیقت کا کلمہ ہے، عین ایمان کا کلمہ ہے۔ اللہ کا ملک کہاں ہے؟ بھائی زمین، آسمان، دریا، خشکی، میں تم، یہی تو ہے اللہ کا ملک۔ یہ ساری کائنات اللہ کا ملک، اور میرا ملک اللہ کی ذات و صفات ہے جس میں میں سیر کرتا ہوں، جس میں میں عروج کرتا ہوں، مقامات طے کرتا ہوں۔ تو میرا ملک بڑا ہے کہ اللہ کا ملک؟ اللہ کا ملک تو میں ہوں اور میرا ملک اللہ ہے، تو کس کا ملک بڑا رہا؟ یہ تھا میرا مطلب۔ اب سب حیران رہے تو کلمہ نہایت وحشت ناک تھا، حقیقت کھلی تو معلوم عین ایمان۔ اس واسطے ان حضرات کے اس قسم کے کلمات جب آئیں تو عظمت سے گردن جھکا دینی چاہیے، اتباع تو کرنا چاہیے مسئلے کا، اور کلام کی کرنی چاہیے عظمت۔ یہ نہیں کہ مسئلے کو ٹکرا دو ان کے حال سے، الگ ان کی برائی ہے توہین کرنے، یہ جائز نہیں۔ اتباع کرے شریعت کا اور عظمت رکھے ان کی اور ان کے کلام کی، اور یوں کہے کہ وہ ان کے مقام کا کلام ہے، وہی جانتے ہیں اس کے، ہم وہ مقام نہیں رکھتے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اگر جوان آدمی جوانی کی ترنگ میں جوش جوانی میں کوئی کلام کرے گا تو جو نابالغ بچہ سمجھ لے گا، وہ لاکھ کوشش کرے نہیں سمجھ سکتا۔ اور ایک جوان آدمی جس میں بھرپور جوانی ہے وہ بوڑھوں کا سا کلام کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس پہ جوانی غالب ہے۔ تو بوڑھا اگر کلام کرے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے، بڈھا کہے گا مایوسی کی بات ہے، ہاں امنگے بھائی، وہ کہ بڈھا سٹیا گیا بیچارہ مایوس ہو گیا، وہ کبھی دل کو نہیں لگے گی۔ اس واسطے جوان جس مقام سے کلام کرتا ہے اسے نابالغ نہیں سمجھ سکتا، بوڑھا جس مقام سے بولتا ہے جوان نہیں سمجھ سکتا، اور جس پر نزا کی کیفیت تاری ہے وہ جو کچھ کہے گا تو بوڑھا نہیں سمجھے گا۔ ہر ایک کا مقام الگ ہے، احوال الگ ہے، کیفیات الگ ہے، اور ہر ایک کا کلام اس کی کیفیات اور مقام کے تابع ہوتا ہے۔ جب تک صاحب مقام نہ بن جائے اس کلام کو نہیں سمجھے۔ تو ہمارے سامنے اگر ان حضرات صوفیہ کے اس قسم کے کلمات آئیں تو اس میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے مقام کی بات کہہ رہے ہیں، ہم اس مقام پہ ہم نہیں سمجھ سکتے، عظمت ان کے قائم ہے دل کے اندر، اتباع کریں گے مسئلے، اور جب صاحب مقام ہو جائیں گے تو ہم بھی وہی کہیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ارادے سے تھوڑا ہی کہا تھا، وہ تو عشق میں مغلوب ہو کر کہا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ طبقے دو ہیں، علمی مسائل کی عظمت جتنی ایک عارف باللہ کے دل میں ہوگی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتی، اور ایک عارف کے معرفت کے کلام کی حقیقت اور عظمت جتنی ایک عالم کے دل میں ہوگی وہ غیر عالم کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں لڑائی ہوگی ادکچروں میں کہ عالم ہے یعنی الفاظ جانتا ہے مگر باطن کی خبر نہیں ہے، حقائق پر مطلع نہیں ہے، معرفت قلب نصیب نہیں ہے، نہیں پہنچے گا اس مقام کو، اور اس عارف کو برا بھلا کہنا شروع کرے گا۔ اور عارف جو اپنا گھمیر میں ہے معرفت کی وہ کہے گا کہ کیا ظاہر پرستی اختیار کی ہے کہ لفظوں کو رٹ رہا ہے، یہ تو قادر معلوم ہوتا ہے، وہ اسے برا کہے گا، وہ
لیکن جب دونوں کامل ہو تو ایک دوسرے کی حقیقت سے واقف ہوگا اور پھر باہمی عظمت ہوگی. اس واسطے ضرورت ہے کہ علم میں بھی کمال پیدا کیا جائے، معرفت میں بھی کمال پیدا کیا جائے، اخلاق کی تربیت بھی کامل ہو اور علم کی تحصیل بھی کامل ہو، جب یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بڑا ادھ کے چلے لڑتے